نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یاسین کی الحمدللہ ہم لوگ 54 آیات مبارکہ کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں وہ 55 سے 62 تک ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک واحد چنگھار ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی، اور وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روبرو ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، اس دن کیا ہوگا؟ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ تم بدلہ پاؤ گے مگر یہ جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو تم عمل کرتے ہو صرف اسی کا بدلہ پاؤ گے، یعنی اس دن انصاف کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے آیات مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک اصحاب الجنہ کیا مطلب؟ جنت کے لوگ، جنت کے اصحاب، جنت کے ساتھی۔ ان اصحاب الجنت اليوم، کہ جو جنت کے ساتھ لوگ ہیں، اصحاب ہیں، اليوم اس دن، فی شغل فاکہون، وہ کیا ہوں گے؟ شغل میں ہوں گے، مشغلے میں مگن ہوں گے، خوش طبعی کے اندر ہوں گے، اچھی اچھی باتوں میں مگن ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی، فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگایا ہوا ہوں گے، ایک گھنی سایوں کے اندر ان کی بیویاں ہوں گی اور وہ تختوں پر تکیہ لگائی ہوئی ہوں گی۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے کیا ہوگا اس میں؟ فاکہۃ، میوہ جات ہوں گے۔ ولا ہم یدعون، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، ما یدعون، جو وہ منگوائیں گے، جس کو وہ چاہیں گے، جو چیز وہ چاہیں گے ان کے لیے سب کچھ ہوگا، یعنی ان کے لیے میوہ جات ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے وہ اور ان کی بیویاں، ان کے ازواج، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جو نعمت ہے، سلام ہو، قولاً فرمایا جائے گا، یعنی ان پر سلام کیا جائے گا، کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم، کس کی طرف سے؟ رحمت والے پروردگار کی طرف سے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے ان پر کیا کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا۔ وامتاز الجوما، اور اس دن یہ بھی کہا جائے گا کہ وامتاز الجوما، الگ ہو جاؤ تم آج، ایھا المجرمون، ہاں اے مجرم لوگو، اے جرم کرنے والے، اے ظلم کرنے والے، دنیا کے اندر آج تم کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ۔ کن سے الگ ہو جاؤ؟ مومنوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی یہ جو مومنوں کی جماعت ہے یا جو بخش دیے گئے ہیں، ان سے تم الگ ہو جاؤ، ان میں تم نہیں رہو گے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی، کیا میں نے حکم نہیں بھیجا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے حکم نہیں بھیجا تھا؟ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کے حکم کو نہ مانیں۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کیا ہم نے آپ کو حکم نہیں بھیجا تھا؟ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ حکم ہی ہے نا، کہ شیطان کی
عبادت نہ کریں۔ احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی حکم ہے نا کہ شیطان کی پرستش نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، شیطان کا حکم نہ مانیں، شریعت کا حکم مانیں۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک جو شیطان ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِیبُدُونِ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ یعنی آپ شیطان کی عبادت نہ کریں بلکہ میری عبادت کریں، اور وہ جو ہے وہ سب سے کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔